الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کے اندر دو الفاظ بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں قابلیت اور ایک کو کہتے ہیں قبولیت۔ ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ قابلیت کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز بہت اچھی ہو، اس کی صفات بہت اچھی ہوں، ان صفات کے اعتبار سے وہ چیز دنیا میں عام طور پہ دیکھنے والے شخص کو بھلی لگے، اچھی لگے، اس کو قابلیت کہتے ہیں۔ اور قبولیت کا معنی یہ ہے کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے۔ کئی مرتبہ چیز بہت اچھی ہوتی ہے، صفات کے اعتبار سے بھی اچھی ہوتی ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اچھی ہوتی ہے، مگر دل قبول نہیں کرتا۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز صفات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اتنی زیادہ اچھی اور قابل تعریف نہیں ہوتی، مگر دل اس کو قبول کر لیتا ہے۔ سادہ سی ایک مثال ہے، آپ مارکیٹ کے اندر جائیں پھل خریدنے کے لیے، اور وہاں پر جا کے آپ کہیں کہ جی مجھے انار چاہیے، دکاندار آپ کو انار دکھاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، تولتے ہیں، خرید لیتے ہیں۔ اب جب خرید کے جانے لگتے ہیں تو اس وقت پہ آپ کو کہتا ہے کہ جناب کینو بھی رکھے ہوئے ہیں، بہت اچھے کینو ہیں، ایکسپورٹ کوالٹی کے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں تو واقعی رنگ بھی بہت کھلا ہوا ہے، سائز بھی بہت اچھا ہے، ریٹ بھی بہت مناسب ہے، ہر اعتبار سے چیز ایسی لگ رہی ہے کہ واقعی خریدی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں مگر ایک نظر دیکھنے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ نہیں لینا۔ یہ ہے قابلیت تو ہے اس چیز کے اندر، مگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو قابلیت ایک الگ صفت ہے اور قبولیت ایک الگ صفت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بے تحاشا لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جن کو بے تحاشا قابلیت کے باوجود قبول نہ فرمایا۔ سینکڑوں کی تعداد میں اس کی مثالیں دنیا میں مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ابلیس کی مثال ہے۔ ابلیس جس کو ہم شیطان بدبخت کہتے ہیں، اس کا اصل نام عزازیل تھا، طاؤوس الملائکہ اس کا لقب تھا، ٹائٹل تھا، فرشتوں کا سردار۔ اتنی عبادت کرتا تھا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں پر اس ابلیس نے اللہ رب العزت کی عبادت نہ کی ہو۔ چپا کہتے ہیں چھوٹی سی ایک جگہ کو۔ یہ عاجز کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہے کہ ہماری اس مسجد میں بچپن سے لے کے اب تک جب سے نماز پڑھنے کی عمر میں پہنچے اور نماز پڑھنا شروع کی، 15-20 سال 25 سال کے اس عرصے میں گزرنے کے باوجود، یہاں پر نمازیں کثرت سے پڑھنے کے باوجود، یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس مسجد کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں پہ ہم نے سجدہ نہ کیا ہو۔ مسجد تو پوری زمین کے مقابلے میں چھوٹی سی جگہ ہے، کتنی عبادت کی ہوگی کہ زمین کا کوئی چھوٹا سا حصہ، کوئی چپا ایسا نہیں جہاں پہ شیطان نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ کتنی زیادہ قابلیت ہوگی اس کے اندر، کتنی کثرت کے ساتھ اس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، مگر اس عبادت کے باوجود قبولیت نہ ملی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ،
نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تیرے اوپر میری لعنت پڑستی رہے گی۔ فرعون کی مثال دیکھیں، کتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا۔ آج اس کو یوں مثال سے سمجھیں کہ پوری دنیا میں کتنی بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، کتنی بڑے بڑے ملک موجود ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر بھی کسی ملک کے کسی حکمران، کسی حاکم، کسی بادشاہ کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنے حکم سے کسی ایک انسان کو ذبح کروا سکے۔ کوئی نہیں سوچ سکتا، کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے۔ فرعون نے اپنے زمانے کے اندر جتنے بچے پیدا ہوئے تمام کے تمام لڑکوں کا قتل کرا دیا، سب کو ذبح کرا دیا، اور پوری بادشاہت میں، پوری سلطنت میں کوئی چوں کرنے والا موجود نہیں تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کتنی طاقتور قسم کی حکومت ہوگی اس کی، کہ اس حکومت کا انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کتنی بڑی حکومت ہوگی، کتنی طاقتور قسم کی اس کی حکومت ہوگی۔ مگر اس سب کے باوجود ظاہر ہے کہ ایسی حکومت کسی ذہین آدمی کی ہو سکتی ہے، بے وقوف آدمی اتنی بڑی حکومت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کے پاس، بے شک اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ اب جب وہ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے وہاں پر جا کر یہ بات کہی، اور انہوں نے وہاں پر جا کر فرعون کو دعوت دی، اس دعوت دینے کے بعد فرعون نے اپنی قوم سے کہا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ سارا کا سارا مصر کا علاقہ، یہ سارا کا سارا شہر میرا نہیں ہے؟ اور یہ جتنی نہریں یہاں پر بہتی ہیں یہ ساری کی ساری میرے حکم سے یہاں پہ چل رہی ہیں۔ چونکہ نہروں کا دنیا کے اندر جو نظام ہے، یہ سب سے پہلے دنیا میں لانے والا شخص یہی تھا فرعون، کہ سمندر سے، دریا سے ایک نہر کو کھینچ کر لایا جائے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے۔ یہ ٹیکنالوجی سب سے پہلے دنیا میں فرعون نے پیدا کی، فرعون نے ایجاد کی۔ تو لہٰذا کہا کرتا تھا کہ یہ ساری کی ساری نہریں تو میرے حکم سے بہتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کہ اللہ نے اتنی ذہانت عطا فرمائی، اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، اور صرف غرق نہیں کیا، آنے والے قیامت تک انسانوں کے لیے اس کو مقام عبرت بنا دیا۔ ایسا مقام عبرت بنا دیا کہ اس کی لاش دنیا کے اندر آج بھی موجود ہے۔ جو کوئی دیکھنا چاہے، عبرت حاصل کرنا چاہے، جا سکتا ہے اور جا کر عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں دنیا کے اندر اتنا بڑا بادشاہ ہے، مگر دنیا میں مسلمان تو دور کی بات، کوئی کافر بھی اپنی اولاد کا نام فرعون نہیں رکھتا۔ اللہ نے کیسی اس کے نام سے ایک دہشت اور اس کے ایک نام سے ایک کراہیت دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں میں عطا کر دی۔ مسلمان تو مسلمان ہے، کافر بھی نام فرعون نہیں رکھتا۔ تو ایک طرف قابلیت تھی، مگر اس قابلیت کے ساتھ قبولیت نہ ہو سکی۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے اس وقت پہ کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ جب غرق ہونے لگا، جب اپنی آنکھوں سے اپنی موت کو دیکھ لیا تو کہنے لگا میں اس پروردگار پہ ایمان لاتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے، فرما برداروں میں سے ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، نہیں، الآن وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو دنیا کے اندر فساد مچاتا تھا، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا، اور آج یہ بات کہتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں۔ آج تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو قبولیت اچھی طرح سے موجود تھی، مگر اس قبولیت کے باوجود، قابلیت موجود تھی اپنی جگہ، مگر اس قابلیت کے باوجود قبولیت نہ مل سکی۔ دنیا کے اندر ایک شخص گزرا ہے، اس کا نام ہے عمر ابن حشام۔ یہ اتنا دانا آدمی تھا، اتنا عقل مند آدمی تھا کہ مکہ مکرمہ کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور صرف سرداروں میں نہیں ہوتا، جو سرداروں کے رئیس ہوا کرتے تھے ان میں اس کا نام شامل تھا۔ کسی قبیلے کا کوئی سردار بھی اس سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتا تھا، اتنی قابلیت تھی۔ مگر اس قابلیت کے باوجود
قبولیت نہ ہو سکی، ایمان نہ لا سکا، اللہ رب العزت کی نظر میں قبول نہ ہو سکا، اللہ نے اس کا ایک ٹائٹل بنا دیا دنیا کے اندر. آج لوگ اس کے نام کو نہیں جانتے، اس کے ٹائٹل کو ہر کوئی جانتا ہے. اس کو اللہ نے ٹائٹل عطا کر دیا ابو جہل. دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی قرابت داری، مگر قابلیت تو تھی، قبولیت نہ تھی اللہ کی جانب سے، لہذا راندہ درگاہ ہو گیا. ایک اور شخص ہے مکہ مکرمہ کا، یہ بھی بہت بڑا سردار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو بچپن میں اتنی محبت تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سن کر کہ عبد المطلب کے ہاں، عبد المطلب کے بیٹے کے ہاں، عبداللہ کے ہاں اولاد ہوئی ہے، اس بات پر خوشی اتنی ہوئی کہ اس نے اس خبر کو لانے والی باندی کو آزاد کر دیا، اونٹ تقسیم کر دیے. مگر اللہ کے ہاں قابلیت نہ ہو، قبولیت نہ ہو سکی. باوجود تمام قابلیت کے دنیا آج اس کو ابو لہب کے نام سے جانتی ہے. قرآن کریم کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ. قرآن کریم پڑھنے والا قاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے قیامت تک پڑھتا ہوا آئے گا، ابو لہب کو بد دعا دیتا ہوا جائے گا. تو قابلیت ایک بالکل الگ چیز ہے اور قبولیت بالکل ایک الگ چیز ہے. اسی زمانے کا ایک اور شخص ہے، اس کا نام ہے ولید. یہ بھی ایک بہت بڑا سردار ہے، اور اتنا بڑا سردار ہے اللہ رب العزت نے اس کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے. ہر بیٹا ایک اپنی جگہ ایک قابل تقلید شخص تھا دنیا کے اعتبار سے. تو اس کو بڑا فخر ہوتا تھا، ایک آدمی ہو اس کو اللہ تعالیٰ اتنے کثرت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے بیٹے ہوں، اس پر خود فخر ہوتا ہے. اور پھر اس سے اوپر فخر یہ کہ سارے کے سارے قابل ترین افراد. کہا کرتا تھا ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی مجھے چھوڑیے، ومن خلقت وحیدا جو اپنے آپ کو وحید الزمان سمجھتا ہے، اپنے زمانے کا بڑا طاقتور سمجھتا ہے. وجعلت له مالا ممدودا، اور اسے اللہ نے مال دیا بڑھنے والا اور بیٹے دیے. وبنین شہودا، بیٹے دیے جو حاضر رہنے والے تھے، اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. ومہدت له تمہیدا، اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا. اب جب دنیا کا ہر طرح کا سامان موجود ہو، ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ رب العزت کی جانب سے قبولیت نہ ہو سکی، قبولیت نہ ہوئی، راندہ درگاہ ہو گیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور اندازہ لگایا. فقتل کیف قدر، پھر دیکھو اللہ کی کیسی مار اس کے اوپر پڑی. تو قابلیت ایک بالکل الگ چیز ہے اور قبولیت ایک بالکل الگ چیز ہے. اور یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے افراد تھے. تھوڑا سا قریب زمانے کے افراد کی بات کی جائے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 2 بھائی تھے. ایک کا نام تھا ابو الفضل اور دوسرے کا نام تھا فیضی. یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے بھاری عالم تھے. علمی استعداد بھی اللہ رب العزت نے عطا کی تھی. ایسی علمی استعداد تھی کہ قرآن کریم کی تفسیر لکھی، بے نقطہ تفسیر، پورے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اور اس تفسیر کے اندر کہیں نقطے والے الفاظ با، تا، سا، جیم ایسے الفاظ کو استعمال ہی نہیں کیا. بے نقطہ تفسیر قرآن کریم کی لکھی. اس تفسیر کا نام لکھا سواطع الالہام، نام کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں، سواطع الالہام یہ نام رکھا. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ ایک بات تو یہ ہے کہ تفسیر لکھنا خود ایک مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. تفسیر لکھی اور وہ تفسیر بھی بے نقطہ 30 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی. کتنی بلا کی ذہانت ہوگی ان کے اندر. ان میں سے جو بڑا تھا اس کا نام تھا ابو الفضل اور جو چھوٹا تھا اس کا نام تھا فیضی. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بلا کی ذہانت بھی عطا فرمائی تھی. اس کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے سامنے کتنی ہی مشکل عبارت ہو، کتنی ہی مشکل بات ہو، کتنا ہی مشکل اشعار ہو، 2 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو وہ چیز یاد ہو جاتی تھی.
اور اسی کا جو چھوٹا بھائی تھا فیضی، اس کے سامنے ایک مرتبہ پڑھ دی جائے تو اس کو وہ چیز یاد ہو جاتی تھی۔ اب یہ دونوں اپنے زمانے کے بادشاہ اکبر کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اس کے دربار میں آیا جایا کرتے تھے۔ یہ جو زمانہ تھا مغل بادشاہوں کا، اس زمانے میں شعراء کا اپنا دور تھا۔ بڑے بڑے شاعر تھے، وہ بادشاہ کو آ کے اپنے اشعار سنایا کرتے تھے اور ان اشعار کے اوپر انعامات کو وصول کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کوئی شاعر آتا اور وہ آ کے بڑے زبردست قسم کے اشعار کہتا، بڑی لمبی غزل ہوتی جو وہ لکھ کے لے کے آیا ہوتا، دیکھ کر پڑھتا، پوری کی پوری نظم سنا دیتا۔ جب وہ سناتا اور بادشاہ اس کو انعام دینے کی باری آتی تو یہ کھڑا ہو جاتا فیضی، بادشاہ سلامت، یہ اس کے اشعار نہیں ہیں، یہ تو میرے اشعار ہیں، اور دلیل اس بات پہ یہ ہے کہ یہ تو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، مجھے زبانی یاد ہے۔ کھڑے ہو کے پوری کی پوری نظم سنا دیا کرتا تھا۔ وہ حیران ہو جاتا تھا، پھر کہتا بادشاہ سلامت اس پر ایک دلیل اور دو، میں نے یہ اشعار جب لکھے تھے تو اپنے بھائی کو بھی یاد کرا دیے تھے، ابو الفضل کو، اس کو کھڑا کرتا، چونکہ 2 مرتبہ ہو چکا ہوتا، وہ کھڑے ہو کے سناتا، پوری کی پوری غزل سنا دیتا۔ جو آتا اشعار سناتا، الٹا اس کو سزا ملتی کہ ایک تو تم دوسروں کے اشعار چوری کرتے ہو، پھر بادشاہ کے سامنے سناتے ہو ان کو، بجائے انعام کے ان کو سزا ملتی اور ان دونوں بھائیوں کو خوب انعام و اکرام ملتا۔ اب آپ غور کریں، عالم ہے، علم دین حاصل کیا ہے، بلا کی ذہانت موجود ہے، کتنی ذہانت ہے، ان تمام ذہانت کے باوجود اکبر بادشاہ کو گمراہ کرنے والے دین الہی کے معجد یہی 2 بھائی تھے، جنہوں نے دنیا کے اندر دین الہی کا فتنہ اکبر کو دل و دماغ میں پیدا کیا کہ جی بادشاہ جو ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَسُلْطَانُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ذِلُّ اللَّهِ، سلطان جو زمین کے اوپر ہوتا ہے، بادشاہ جو ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا سایہ ہوتا ہے، آپ اللہ کے سائے ہیں۔ حالانکہ حدیث کا مفہوم کچھ اور تھا، اس کو کسی اور مفہوم میں ڈال دیا، لہٰذا آپ جیسا حکم دیں اس حکم پر عمل کرنا تمام رعایا پہ واجب ہے۔ لہٰذا بادشاہ سلامت ان لوگوں کو حکم دیجئے کہ آپ اللہ کے سائے ہیں، یہ آئیں اور آپ کو سجدہ کیا کریں۔ اکبر نے اس کی بات مان لی، سجدے شروع ہو گئے، ہندو بھی خوش ہو گئے کہ چلو کوئی ہمارے قریب تو آنے کی بات شروع ہو گئی۔ اب ایک نیا فتنہ لے کے آ گیا، بادشاہ سلامت، دنیا میں انسانیت سے بڑا دین کوئی نہیں ہے، انسانیت سب سے بڑا دین ہے۔ یہ نیا فتنہ نہیں ہے آج دنیا کے اندر جو کہا جا رہا ہے، ہیومینٹی از دا بگیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ، دنیا کے اندر انسانیت سب سے بڑا دین ہے، یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، اکبر بادشاہ کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو سب سے بڑا دین یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے۔ لہٰذا بادشاہ سلامت آپ ایک حکم دیتے ہیں کہ آج کے بعد مسلمان گائے ذبح نہیں کر سکتے، ہندو بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے، طرح طرح کی اس طرح کی باتیں اس نے کرنا شروع کی، یہاں تک کہ اکبر بادشاہ کے ذہن کو خراب کر دیا، اس کے ذہن کو دین سے پھیر دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب اکبر بادشاہ نے یہ گائے ذبح کرنے والے مسئلے کے اوپر غور کرنا شروع کیا، ایک دن بادشاہ سو رہا تھا، اٹھا تو یہ ابو الفضل اور ابو الفضیل، یہ فیضی اور ابو الفضل، یہ 2 وہاں بیٹھے تھے۔ بادشاہ سلامت آج آپ سو رہے تھے، آج تو کمال ہو گیا، کیا ہوا؟ ذل الہی کے اوپر آج وحی آئی ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے اوپر وحی آئی؟ مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ بادشاہ سلامت پتہ اس لیے نہیں چلا کہ آپ تو سو رہے تھے، ہم جاگ رہے تھے، ہمیں پتہ ہے وحی آئی تھی۔ اچھا کیا آئی تھی؟ اشعار تیار کر رکھے تھے۔ آپ سوچیں عربی میں کتنی مہارت تھی جو ایسے الفاظ کہے، یا ایھا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواکم السقر، اے انسان گائے کو ذبح نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نے گائے کو ذبح کیا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اشعار کی صورت میں ایسے فصیح و بلیغ قسم کے الفاظ لے کے آیا کہ بادشاہ کو لگا یہ تو شاید قرآن کریم کا حصہ بننا چاہیے، اس نے فوراً حکم دے دیا۔ چنانچہ ان 2 بھائیوں کی وجہ سے یہ فتنہ دنیا کے اندر آیا، اور یہاں تک کہ اس فتنے کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا، جیل کی صعوبتیں برداشت کیں، بالآخر اس فتنے کو دنیا سے کچلنے کا ذریعہ بنے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اتنی قابلیت کے باوجود اللہ رب العزت کی جانب سے قبولیت نہ ہو سکی، راندہ درگاہ ہو گئے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہو گیا۔
اور اسی کے مقابلے میں دیکھیں بعض افراد دنیا میں آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کو اللہ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک ان کا نام ہے. چنانچہ سب سے پہلی مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا میرے گھر کی تعمیر کریں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی. تعمیر مکمل ہوئی تو تعمیر مکمل کرنے کے بعد اب دونوں باپ بیٹے کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں. تو دعا مانگتے ہوئے جب انسان مزدوری مکمل کر لیتا ہے، کام پورا کر لیتا ہے، اب مزدوری کا وقت ہے، تو وہ چیز مانگنی چاہیے کہ جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہو. دنیا مانگنی ہے تو کوٹھی مانگے، بنگلہ مانگے، دنیا کی مال و متاع مانگے. آخرت مانگنی ہے تو جنت مانگے، اللہ کی رضا مانگے. مگر واقعی یہ حضرات جانتے تھے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی دعا یہی مانگی، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. لہٰذا اللہ رب العزت نے قبول کیا. اس قبولیت کا ثمرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ثمرہ بنا کے نبی علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. کیسی قبولیت اللہ نے عطا کی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کی قبولیت بن کے دنیا کے اندر آیا ہوں. پھر اسی مثال کے اندر ایک شخصیت اور نظر آتی ہیں. ایک آدمی ہیں نیکوکار ہیں، ان کا نام ہے حضرت عمران علیہ السلام. نبی نہیں تھے، بیت المقدس کے امام تھے، مسجد کے اندر نماز پڑھایا کرتے تھے. بڑی تمنا تھی کہ اللہ مجھے بھی کوئی اولاد عطا فرمائے جو اولاد میرے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مسجد کی ذمہ داری کو سنبھال سکے. اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما. اللہ رب العزت نے دعا قبول کی. جب دعا قبول کی تو ان کی اہلیہ حضرت حنہ ان کا نام ہے، ان کے گھر کے ان کے پیٹ میں حمل ٹھہرا. امید سے ہو گئیں. جب وہ امید سے ہوئی تو ان کو بڑی خوشی ہوئی. جب خوشی ہوئی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے منت مانگی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. بات انہوں نے منت مانگ لی اللہ سے. جب اولاد ہوئی تو یہ دیکھ کے دونوں حیران ہو گئے کہ ہم نے تو منت مانگی تھی اللہ سے اس امید پر کہ بیٹا پیدا ہوگا، اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے مقرر کریں گے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. جب پیدائش ہوئی تو دیکھا وہ تو ایک چھوٹی بچی ہے. اے اللہ بچی کو مسجد کی خدمت کے لیے کیسے مقرر کیا جا سکتا ہے؟ یہ کام تو مردوں کے سپرد ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت. اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ نے کیا اولاد تمہیں عطا فرمائی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. یہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، یہ عورت دوسرے مردوں سے بھی فوقیت لے جانے والی ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. میں نے اس کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ. اور اے اللہ میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، آپ کی پناہ میں. وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اس کو شیطان بربخ کی، شیطان مردود کی پناہ سے اے اللہ آپ اپنی پناہ عطا فرما. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. اللہ نے بہترین انداز میں بی بی مریم کو قبول فرما لیا. کیسے قبول فرمایا؟ اللہ نے ان کو اس طور پہ قبول فرمایا کہ ان کو چن لیا اس نشانی کے لیے کہ جو دنیا کے اندر انوکھی نشانی تھی. اللہ رب العزت نے بنا کسی شوہر کے ان کو اولاد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسی عطا فرمائی. تو قابلیت ایک بالکل الگ چیز ہے، قبولیت ایک بالکل الگ چیز ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی عجیب و غریب قسم کی حکایات لکھی ہیں. ان حکایات میں ایک حکایت لکھی کہ ایک عورت تھی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کو دلہن بنایا گیا. جب اس کو دلہن بنایا گیا تو اس کو سجایا گیا، جیسے مہندی لگائی جاتی ہے، زیور پہنائے گئے، مہندی لگائی گئی، اچھے کپڑے اس کو پہنائے گئے. جس طریقے سے دلہنوں کو تیار کیا جاتا ہے اس طریقے سے اس کو بہترین طریقے سے تیار کیا. جب پوری تیار ہو گئی تو اس کی سہیلیاں اس کے برابر میں آئیں، بیٹھیں تو ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے.
بہت اچھی لگ رہی ہو، تم ایسی خوبصورت لگ رہی ہو، تم ایسی لگ رہی ہو، تم ویسی لگ رہی ہو. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. سب نے کہا بھئی رو کیوں رہی ہو، یہ تو خوشی کا دن ہے. کہنے لگی میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آپ سب نے مجھے تیار کیا ہے میرے شوہر کے لیے، اور آپ سب میری تعریف کر رہے ہیں. آپ سب کی یہ تعریف کس کام کی کہ اگر میں شوہر کے سامنے گئی اور اس کو میری یہ ساری تیاری پسند نہ آئی؟ تو واقعی یہ تیاری تو کسی کام کی نہیں ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کے ذریعے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں بات کہ دیکھو، دنیا میں تم کوئی بھی عمل کرو، تمہارا عمل کتنا ہی زیادہ خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ مزین کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر لوگ تمہارے عمل کے اوپر بڑی واہ واہ کرتے رہے، جی کیا خوبصورت تلاوت تھی، کیا خوبصورت نماز پڑھی ہے، کیا خوبصورت واعظ کا ہے، کیا خوبصورت دعا مانگی ہے، کیا خوبصورت روزہ رکھا ہے. دنیا کے لوگ جتنی بھی تمہاری تعریفیں کرتے رہیں، اگر اللہ رب العزت کے دربار میں تمہاری قبولیت نہیں ہے تو ساری کی ساری تعریفیں اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائیں گی. تو اصل چیز تو قبولیت ہے، قابلیت نہیں ہے. اور پھر اللہ کی شان کہ یہ جہاں ڈرنے کا مقام ہے، وہاں یہ اللہ سے بڑی رحمت اور امید کا مقام بھی ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ رب العزت متقی آدمیوں کے، تقوی اختیار کرنے والے افراد کی اعمال کو قبول فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے یہ بات بتاتی کہ دیکھو ہمارے ہاں قابلیت پہ فیصلہ نہیں ہے، قبولیت پہ فیصلہ ہے. جب قبولیت پہ فیصلہ ہے تو ہر بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ سے قبولیت مانگے، یا اللہ ہم قابل تو نہیں ہیں. قابل افراد تو وہ تھے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں 40 سال پڑھا کرتے تھے. قابل افراد تو وہ تھے کہ جب وہ انتقال کرتے تھے، وفات پاتے تھے دنیا سے، تو ان کے جانے کے بعد پڑوس کے بچے پوچھا کرتے تھے ابو وہ ستون نظر نہیں آ رہا آج کل. قابلیت والے افراد تو وہ تھے. ہم تو ان کی طرح نہ عبادت کر سکتے ہیں نہ عبادت کا سوچ سکتے ہیں، مگر اللہ کے دربار میں قابلیت نہیں چلنی تو اللہ سے مانگے اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں، نکھٹے ہیں، کھوٹے ہیں، جیسے بھی ہیں، اے اللہ پس تیرے بندے ہیں، آپ ہمیں قبول فرما لیجئے. اللہ سے رو رو کے مانگیں. اللہ تعالیٰ کیسے دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابلیت پر فیصلہ نہیں، قبولیت پہ فیصلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو کوئی نیک عمل کرے، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو، چاہے وہ واعظ و نصیحت کا کام ہو، چاہے وہ دین کا علم پڑھانے کا کام ہو، چاہے دین کا علم پڑھنے کا کام ہو، دنیا کا چاہے ذکر و اذکار کا کام ہو، چاہے روزہ رکھنے کا کام ہو، دنیا کا کوئی بھی عمل انسان کر رہا ہو، اگر ایک مٹھی عمل کر رہا ہے تو ایک من اللہ رب العزت سے قبولیت مانگے. اس لیے کہ پروردگار نے قبول کر دیا تو چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی، اور اگر اللہ نے اس کو قبول نہ کیا، جتنے بڑے بڑے اعمال لے آئے، شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے. گھمنڈ کوئی نہیں کر سکتا دنیا کے اندر، پہلوان دنیا میں کوئی نہیں بن سکتا کہ میرے عمل ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، 400 سال اس نے ایک چٹان کے اوپر رہ کر اللہ کی عبادت کی. 400 سال میری آپ کی عمر نہیں ہو سکتی. 400 سال اس نے اللہ کی عبادت کی. 400 سال عبادت کرنے کے بعد اس کو موت آ گئی. اللہ رب العزت کے دربار میں گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ادخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دو. ادخلہ الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دو برحمتی، میری رحمت کے صدقے. اس نے آگے سے کہا ربی بعملی، اے اللہ میں نے 400 سال آپ کی عبادت کی، آپ کہتے اپنی رحمت سے داخل کر دو، اے اللہ میرے عمل کے بل بوتے پہ داخل فرما. اللہ رب العزت نے فرمایا برحمتی، میری رحمت سے. اس نے کہا اے اللہ بعملی، آپ اے اللہ مجھے میرے عمل سے داخل فرما. اب یہ تکرار 3 بار ہوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں برحمتی، وہ کہتا اللہ بعملی. جب یہ 3 بار اس نے اصرار کیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا لے جاؤ اس کو میزان ترازو کے پاس. لے جایا گیا. 400 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اس کو جو آنکھ کی نعمت دی رکھی تھی اس نعمت کو دوسرے پلڑے کے اندر رکھو. تو 400 سال کی عبادت اس ایک آنکھ کی بدلہ پورا نہ کر سکی.
اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو اٹھاؤ لے جاؤ جہنم کی جانب۔ اب جب جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا تھا تو اب یہ کہنے لگا ربی برحمتی کا، ربی برحمتی کا، اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا اور اس کو اپنی رحمت سے پھر جنت میں داخل فرمایا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر کوئی بھی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے عمل سے جنت میں جاؤں گا۔ تو اصل چیز قابلیت نہیں ہے، اصل چیز قبولیت ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان چونکہ شیطان ہر بندے کے ساتھ لگائے، جو کسی بھی فیلڈ کے اندر کسی بھی دین کی محنت میں قابلیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، عام طور پہ ایسے افراد گمراہی کے دہانے پہ زیادہ جلدی چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اپنی قابلیت پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے فتنوں کے جو موجد تھے، ایجاد کرنے والے تھے، یہ سارے کے سارے ذہین ترین لوگ تھے۔ فتنہ پیدا کرنا یہ کسی بیوقوف کا کام نہیں ہے، یہ سارے ذہین ترین لوگ تھے، اور ان میں سے اکثر وہ تھے جنہوں نے علم دین حاصل کیا باقاعدہ مستند علماء سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی مثال سامنے ہے۔ ایسے سینکڑوں کی تعداد میں جس فتنے کے اوپر آپ نظر دوڑا لیں، یہ سارے کے سارے ذہین لوگ تھے۔ علماء نے لکھا، پتہ چلتا ہے واقعی بات یہی ہے کہ اللہ سے اگر اس قابلیت کے ساتھ ساتھ قبولیت نہ مانگی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں ہمارا یہ عمل قبول نہ ہو۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں رو رو کے مانگنا چاہیے، اللہ سے بار بار مانگنا چاہیے، اے اللہ میں اس قابل تو نہیں کہ آپ مجھے قبول فرمائیں، مگر اللہ آپ کے ہاں قابلیت نہیں، آپ کے ہاں تو قبولیت چلا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں اگر قبولیت مانگی جائے، اللہ رب العزت واقعی قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی مثال سن لیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کا ایک تذکرہ، واقعے کا تذکرہ کیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ انسانوں پر تو تھی ہی صحیح، جنات پر بھی بادشاہت تھی، جانوروں پر بھی بادشاہت تھی، چرند پرند پر بھی بادشاہت تھی، ہوا پر بھی بادشاہت تھی، ہر چیز پہ بادشاہت تھی۔ ہوا ان کے حکم سے ان کے تخت کو لے کر اڑا کرتی تھی، جہاں وہ جانا چاہتے تھے وہاں چلی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک جگہ پہ ایک چونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے دیگر چونٹیوں کو آواز لگائی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آئے اور وہ آ کے تمہیں رونتا ہوا چلا جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ یہ ایک چونٹی نے ایک خیر خواہی سے اپنی دیگر تمام چونٹی بہنوں کو دعوت دی ان کو نقصان سے بچانے کی۔ یہ چونٹی کا عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ نہ صرف یہ کہ اس کو قرآن کریم کا جز بنا دیا، بلکہ سورت کا نام ہی سورۃ النمل رکھ دیا چونٹی کے نام پر۔ یہ اللہ کی جانب سے قبولیت ہے۔ اللہ رب العزت قبول کرنا چاہیں تو ایک مکھی اور مچھر کو بھی قبول کر سکتے ہیں، ایک چونٹی کو قبول فرما سکتے ہیں، اور قبول نہ کرنے پہ آئے تو وہ ذات بے پرواہ ذات ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے یہ بے پرواہ ذات ہے، اس کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہماری حاجت نہیں ہے، ہمیں اس کی حاجت ہے۔ نہ اللہ رب العزت ہمارے محتاج، نہ اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے، ہم اللہ کے محتاج، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ لہذا چاہیے اس بات کو کہ انسان قبولیت کا غم رکھے، اپنے دل کے اندر غم رکھے کہ یا اللہ پتہ نہیں میرے یہ عمل قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں، اے اللہ میرے اعمال کو قبول فرما۔ آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر فرض نماز کے اندر، ہر نماز کے تحیات میں جو دعا سکھائی اس کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری اس دعا کو، ہماری اس نماز کو، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔
قبولیت اصل چیز ہے. لہٰذا اللہ رب العزت سے جہاں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق مانگی جاتی ہے، جہاں اعمال کیے جاتے ہیں اعمال کے ساتھ قبولیت بھی مانگنی چاہیے. تو احباب کو بھی چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اللہ سے مانگیں، اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں، اے اللہ بس آپ قبول فرما لیجئے. اے اللہ آپ نے اپنے دین کا علم پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. اے اللہ یہ آپ کی بہت بڑی توفیق ہے، جب آپ نے یہاں تک توفیق عطا فرما دی، اللہ ہمیں راندہ درگاہ نہ فرما، ہمیں قبول فرما. اور اس قبولیت کے لیے آنکھوں سے آنسو بہانے پڑتے ہیں. بغیر آنسو کے بہائے یہ کام نہیں چلتا. جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت قبولیت عطا فرماتے ہیں. قبولیت کی ایک مثال دیکھنی ہو دنیا کے اندر تو ایک شخصیت دارالعلوم دیوبند سے فارغ و تحصیل ایک شخصیت کو دیکھیں، قبولیت کا مینارہ ہے اپنی جگہ پہ. شیخ الہند کی بات کی جائے تو ایک الگ مثال ہے، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی جائے تو ایک الگ داستان ہے، حضرت مدنی کی بات کی جائے تو ایک الگ داستان ہے. یہ سارے افراد ہیں جن کو اللہ نے اپنی اپنی جگہ قبولیت عطا فرمائی. مگر دارالعلوم دیوبند کے ایک اور شاگرد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد، جو دیکھنے کے اندر نحیف سے بالکل کمزور، دبلے پتلے، چھوٹا سا قد ہے، زبان کے اندر لکنت ہے، صحیح طریقے سے بات نہیں کی جاتی. ایک ایسی شخصیت کہ بظاہر انسان دیکھے تو جسمانی اعتبار سے بھی کوئی طاقتور نہیں کہ کوئی بہت بڑا کام کر سکے، زبان کے اعتبار سے بھی نظر نہیں آتا کہ اللہ نے ان سے کوئی بہت بڑا دین کا کام لینا ہے. مگر قبولیت تو اللہ کے یہاں ہے. اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، ان کی محنت کو، ان کی تڑپ کو قبول فرمایا. اللہ نے ان پر وہ کام کھولا جو پوری دنیا میں آج دعوت و تبلیغ کے نام سے مشہور ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ قبولیت ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا. ہم ملاقات کے لیے گئے. ہم جب وہاں پر گئے حضرت سے ملاقات کے لیے تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مفتی صاحب میرے لیے دعا کرنا. مجھے یہ بات کا بہت ڈر لگتا ہے کہ جو کام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے یہ کہیں اللہ کی جانب سے آزمائش نہ ہو، میری پکڑ کا سبب نہ بن جائے. آپ دعا کرنا اللہ اس کو قبول فرما لے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ حضرت آپ فکر نہ کریں، اللہ نے اس کام کو قبول کیا ہے، میں اس کی دلیل آپ کو دیتا ہوں. بھئی کیا دلیل ہے؟ فرمایا ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جس کے دل میں قبولیت کا غم ہوتا ہے، بار بار اس کو فکر لگی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کی اس کام کو، محنت کو قبول فرمایا. آپ کے دل میں جو یہ فکر ہے، یہ فکر اس بات پہ دلیل ہے کہ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ کام، آپ کی یہ محنت جو حقیقتاً آپ کی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت ہے، جس کو آپ نے ایک خاص شکل اور رنگ دے دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو قبول فرمایا ہے اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو عام فرمائیں گے. آج دنیا دیکھ رہی ہے اس بات کو. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے دلوں کے اندر قبولیت کا غم تھا، ڈرا کرتے تھے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانگتے رہو اور جنت میں جاتے جاؤ. کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانگتے رہو، جنت میں جاتے جاؤ. یہی چیز ہے کہ انسان جہاں مختلف اعمال کے اندر لگا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرے، اے اللہ جب آپ نے اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ بن اعمال کو قبول بھی فرما دے. حضرت ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا یہ معمول تھا، دکاندار تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے چیزیں خریدنے کے لیے تو کئی مرتبہ لوگ کھوٹے سکے دے دیا کرتے تھے. پچھلے زمانے میں چاندی کے اور سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، یہ روپے اور کرنسی کے نوٹ نہیں ہوتے تھے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ پرانے ہوتے تھے تو اس کے اندر، سونے کے اندر مختلف چیزوں کی دھاتوں کا کھوٹ شامل ہو جاتا تھا تو اس کی قیمت گر جایا کرتی تھی. ایک خاص وزن سے جب نیچے آتی تھی تو اب وہ حکومت کی طرف سے پابندی تھی کہ یہ سکہ کہیں نہیں چل سکتا، اس کو کھوٹا سکہ کہا جاتا تھا. دنیا والے جہاں کہیں کھوٹا سکہ کوئی دیتا تھا اس کو واپس کر دیا کرتے تھے. ان اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ جو کوئی ان کو کھوٹا سکہ دیتا تھا یہ اس کو رکھ لیا کرتے تھے، اس کے بدلے چیز دے دیا کرتے تھے. گھر والے کئی مرتبہ کہتے، پڑوس والے کہتے، ساتھ والے کہتے کہ آپ عجیب آدمی ہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کھوٹا سکہ دے رہا ہے؟
کہا کرتے تھے پتہ ہے؟ پھر کیوں لے لیتے ہیں؟ خاموش. ساری زندگی کھوٹے سکے لیتے رہے. آخری وقت آیا، وہ سارے کے سارے کھوٹے سکے نکالے اور اپنے سامنے رکھے اور فرمایا اے اللہ میں ساری زندگی آپ کے بندوں سے کھوٹے سکے لیتا رہا، اے اللہ آج آپ بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے بھی کھوٹے عملوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی قبولیت عطا فرمائے، اور اپنے دربار میں قبولیت عطا فرما کر اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں کل جنت میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.